بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ میں خادم علی افسر دربار عالیہ موڑا شریف ابھی آپ کو حضرت مقدس شہباز طریقہ زبدۃ العارفین عمدۃ السالکین سلطان العاشقین شیشہ غازی غوث زماں قطب دوران قیوم وقت منبع جود و عرفان فخر الاولیاء مفسر قرآن نائب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار مولوی اعلیٰ حضرت الحاج پیر ہارون رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو 1985 سے 1993 تک خطاب فرمائے ہیں، کتاب گورہائے نایاب میں محفوظ کتاب گورہائے نایاب تعلیم نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم میں محفوظ ہیں۔ وہ ان میں سے ایک ابھی آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ حسب اجازت خادم اسلام امیر سلسلہ عالیہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غوث زماں قطب الارشاد منبع جود و عرفان پیر طریقت رہبر شیعت نائب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب الحاج پیر ڈاکٹر غلام محمد گور نذیر گور صاحب رضی اللہ علیہ سجادہ نشین مرکزی دربار عالیہ موڑا شریف حضور پیر صاحب کا یہ خطاب 23 مئی 1985 کا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فنعم المولا و نعم النصیر رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے آج پھر ہمیں اپنی رضا کے لیے اپنی یاد میں محبت میں یہاں جمع ہونے کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود اور سلام سرور انبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل یہ کرم ہوا۔ حسب معمول اوراد پاک کا ورد شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک دو باتیں سمجھنے والی ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ سمجھ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی بنا پر بشر مسجود ملائک بنا، اور سمجھ چھوڑنے کی وجہ سے ہی خدا نے فرمایا کہ اولئک کل انعام بل ہم اضل۔ آیت نمبر 179 سورۃ اعراف۔ یہ تو جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ انسان جب سمجھ کر خدا کی یاد دل میں کرتا ہے تو وہ اعلیٰ درجہ رکھتا ہے، مگر جب اس کا دل اسی طرح بغیر سمجھنے کے ہلتا ہے تو مرض کو اختلاج قلب کہا جاتا ہے۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو سمجھے، اپنے مالک کی مہربانی کو سمجھے اور اپنے اعمال کو سمجھے، پھر اس کے وہ اعمال جو خدا کی رضا کے لیے ہوتے ہیں، یعنی دن رات خدا کی ذات پاک سے ڈرنا اور ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا کہ وہی عمل میں کروں جس سے میرا مالک مجھ سے راضی ہو۔ کوئی حرکت ایسی نہ ہو جو مالک کو ناپسند ہو، تو ایسا انسان مقرب خدا بن جاتا ہے۔ اس کے لیے خدا کے ہاں سے سارے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، پھر اس کو بہت بڑا اجر ملتا ہے۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ و اجر کبیر۔ آیت نمبر 12 سورۃ ملک۔ یعنی وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں
ان کے لیے گناہوں سے معافی ہوتی ہے اور ان کے لیے بہت بڑا بدلہ ہے۔ یعنی دو عطائیں ان کو ملتی ہیں، ایک گناہوں کی معافی اور دوسرا انعام۔ انسان خطا کا پتلا ہے، خدا کے اتنے احسان ہیں کہ ساری رات سجدے میں پڑا رہے تو حق کے شکر ادا نہیں کر سکتا۔ ہر قدم پر لغزش ہوتی ہے تو خداوند تعالیٰ اس کو سارے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، وہ نور علی نور ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا انعام اس کو یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کی مرضی عطا فرما دیتا ہے، یعنی وہ جو چاہتا ہے خدا اس کو عطا فرماتا ہے۔ اس میں ایک بات خیال میں آ سکتی ہے کہ خدا کے وہ بندے جنہوں نے زندگی خدا کی بارگاہ میں قربان کر دی، بعض کی موت بھی تکلیفات میں گزری، مثلاً حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اعلیٰ گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، بہت ہی خوش پوش تھے، مگر اسلام لانے کے بعد ان گنت مصائب سے دوچار آنا پڑا۔ کوئی مصیبت ایسی نہ تھی جو ان پر آزمائی نہ گئی ہو۔ کہاں وہ پھول کی طرح صورت اور کہاں بیری کے کانٹوں سے سلی ہوئی کمل کی چادر کمر میں، پھر وطن چھوڑ کر ہجرت پر ہجرت، پھر شہادت۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو دعا کے کلمات فرمائے تو آنکھ اشک بار ہو گئی۔ تاریخ میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خدا کی راہ میں قربان آنے والوں پر ایسا وقت بھی آیا کہ آسمان دنیا پر ان کو اوج ثریا حاصل ہوئی اور دنیا والے ان کے قدموں میں ڈھیر ہو گئے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ خدا کی طرف سے اس کی راہ میں قربان ہونے والوں کو ان کی مرضی عطا ہو جاتی ہے۔ جن حضرات کی موت بھی ہماری نظروں میں مصیبت میں ہی ہوئی، دراصل خدا کی راہ میں وہ تکلیف اور مصیبت ان کو وہ لذت بخشتی ہے کہ سارے جانوں کی شہنشاہیت اس کا اشیر بھی عطا نہیں کر سکتی۔ اس کرب میں رہنا اور اپنے لیے دانوں جہانوں کی سلطنت سمجھتے ہیں، مگر ایسے لوگوں کو خدا وہ درجہ عطا فرماتا ہے جو ان کے دل میں آتا ہے۔ کائنات کا تغیر و تبدل اس پر موقوف ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بھوکے اور پیاسے رہنا، نیند اور آرام کو ترک کر کے یاد الہی میں مشہور رہنا، گھر بار عزیز و اقارب اور ہر قسم کے آرام عیش کو ترک کر کے خدا کی راہ میں قربان ہو جانا اور خدا کی راہ کا فقیر ہو کر پھرنا حقیقت میں وہ بادشاہی ہے جس پر ہزاروں بادشاہتیں قربان کی جائیں تو کم ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ انسان اس ساری حالت میں یہ سمجھتا رہے کہ میں کون ہوں، میں نے یہ زندگی کیوں اختیار کی ہے، جس زندگی کو میں نے اختیار کیا ہے یہ کیا ہے، کیا سارے اعمال اس زندگی کے مطابق درست ہیں، کہیں شیطان اور نفس مجھے متزلزل تو نہیں کر رہا، اور ارادے پاک جہاں خدا سے سب کچھ مانگنے کا ذریعہ ہیں، وہاں خدا سے اس کی راہ میں استقامت مانگنے کا سب سے بڑا اور پہلا ذریعہ ہے۔ اس لیے یہی سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ اس بیان کو غور سے سنیں اور سمجھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھ ہی میں 9-10-11 جون حضور بڑے پیر صاحب پیر نذیر احمد رحمۃ اللہ علیہ سرکار مولوی ان کا عرس اور حضور شیر شاہ غازی پیر ہارون رشید صاحب کا عرس 9-10-11 جون کو اکٹھے ہو رہے ہیں، اور لوگوں کو اپنے ساتھیوں کو بھی دعوت دیں اور خود بھی حاضر ہونے کی کوشش کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔